الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کئی ایک امتیازی اوصاف اور خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ ان میں آپ کی ایک اہم خصوصیت ہے حبیب خدا ہونا، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا: الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، میں محمد اللہ تعالیٰ کا حبیب اور محبوب ہوں، اور میں اس پر فخر نہیں بلکہ اسے اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب اور محبوب بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمائی۔ اسی محبت کا نتیجہ تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک ذکر کے ساتھ اپنے نبی کے ذکر کو، اپنے مبارک نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو ملا دیا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اذا ذکرت ذکرت معی، اے محبوب جہاں پر میرا نام لیا جائے گا، میرا ذکر کیا جائے گا تو آپ کا نام بھی ساتھ ہوگا، آپ کا ذکر بھی ساتھ ہوگا۔ اسے شاعر دربار نبوت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان الفاظ میں ذکر فرمایا: ضم الالہ اسم النبی الی اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک نام کے ساتھ اپنے نبی کے مبارک نام کو ملا دیا، چنانچہ اذان میں مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ کر ذکر خدا کرتا ہے تو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ کر ذکر مصطفیٰ بھی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا، چنانچہ عالم ارواح میں ذکر خدا بھی تھا، ذکر مصطفیٰ بھی تھا۔ عالم دنیا میں ذکر خدا بھی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ عالم قبر میں میت سے من ربو کا اللہ تعالیٰ کا نام ہے تو من نبیو کا ہمارے محبوب کا نام ہے۔ قیامت کے دن بھی انسانیت کی زبان پر خدا کا نام بھی ہوگا اور مصطفیٰ کا نام بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے دین میں اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو، اپنے ذکر کے ساتھ اپنے نبی کے مبارک ذکر کو ملا دیا۔ اسے مختصر لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں انسان کی دنیاوی زندگی کی ابتدا اس کی ولادت ہے اور دنیاوی زندگی کی انتہا اس کی موت اور وفات ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے جب انسان کی ولادت ہو تو اس کے کان میں اذان دی جائے، اور جب مسلمان کا انتقال ہو تو اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے۔ اذان میں اللہ کا نام بھی ہے، حضور کا نام بھی ہے، اور نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد ثنا ذکر خدا ہے تو دوسری تکبیر کے بعد درود پاک ذکر مصطفیٰ ہے۔ گویا کہ انسان کی دنیا کی زندگی کی ابتدا نام خدا، نام مصطفیٰ سے ہے، اور دنیاوی زندگی کی انتہا نام خدا، نام مصطفیٰ پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے محبت کی۔ اسی محبت کا پہلا نتیجہ، یہ پہلی صورت یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو ملا دیا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے محبت فرمائی۔ اس کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر جب انعامات کا، خیر خواہی کا، بھلائی کا تذکرہ کیا تو اس کے لیے لفظ استعمال فرمایا فضل۔ عربی زبان میں جب کوئی آدمی کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، کبھی اس کے لیے لفظ انعام بولتا ہے، کبھی لفظ احسان بولتا ہے، کبھی لفظ من بولتا ہے، اور کبھی لفظ فضل بولتا ہے۔ ان 4 الفاظ میں جو سب سے اعلیٰ درجے کا لفظ ہے وہ فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر جب بھلائی کا تذکرہ کیا
تو فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر فضل عظیم اور فضل کبیر فرمایا۔ یہ محبت کا نتیجہ تھا۔ اللہ نے بھلائی کے لیے جو سب سے اعلیٰ لفظ تھا وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے محبت فرمائی، اللہ نے آپ کو اپنا محبوب بنایا۔ اس کے لیے تیسری صورت، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تمام اوصاف کو جمع فرما دیا۔ بلکہ ہمارے پیر و مرشد متکلم اسلام استاد محترم مولانا محمد الیاس گھومن دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، اللہ نے آپ کے اندر صرف اوصاف کو جمع نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اوصاف کا منبع اور اوصاف کا مرکز بنایا۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی اوصاف اللہ نے تقسیم فرمائے ان کی بنیاد ہمارے پیغمبر کی ذات کو بنایا۔ دنیا میں سب سے اعلیٰ کمال وہ نبوت ہے، اور اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو نبوت عطا فرمائی۔ اس نبوت کا مرکز اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کو بنایا۔ تو حضور کے اندر اللہ نے تمام اوصاف جمع فرما دیے، جسے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ذوق میں یوں فرمایا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچ خوبہ ہمادارن تو تنہا داری۔ حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے انداز میں یوں فرمایا، آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا محبوب بنایا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب میں تمام کمالات کو جمع فرما دیا اور آپ کو تمام کمالات کا منبع، تمام کمالات کا مرکز بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے محبت فرماتے ہیں۔ اس محبت کے اظہار کی چوتھی صورت یا چوتھی وجہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اور محبوب کے واسطے سے اللہ نے امت کو سہولتیں عطا فرمائی ہیں۔ جب بندہ کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کو آسانیاں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو سہولتیں عطا فرمائی، چنانچہ پہلے انبیاء کو اللہ نے کلم عطا فرمائے، ہمارے نبی کو اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمائے۔ پہلے انبیاء کے لیے عبادت کی جگہ متعین تھی، مقرر تھی، ہمارے پیغمبر کے لیے عبادت گاہ کو وسعت دی گئی۔ پہلے انبیاء جب پاکی حاصل کرتے تو پانی استعمال فرماتے، امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی سہولت عطا فرمائی۔ پہلی امتیں صدقہ خیرات کرتی، استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، امت محمدیہ کو صدقہ خیرات استعمال کرنے کی اجازت دی گئی۔ پہلی امتوں کا کپڑا ناپاک ہو جاتا، اسے کاٹنا پڑتا، امت محمدیہ کے لیے حکم ہے پانی کے ساتھ کپڑے کو پاک کر لیں۔ پہلی امتوں میں بعض امتیں ایسی تھیں گناہ کے بعد ان کی توبہ اس وقت قبول ہوتی جب وہ اپنے آپ کو قتل کرتے۔ امت محمدیہ کے لیے یہ صورت نہیں، ندامت کے آنسو بہا لیے جائیں، اللہ رب العزت توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے محبت فرمائی، امت کو سہولتیں، آسانی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے محبت فرمائی۔ اس کے اظہار کی پانچویں صورت، اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنا نبی اول بھی بنایا، ہمارے پیغمبر کو اللہ نے نبی آخر بھی بنایا۔ گویا کہ خدا کی محبت کی ابتدا وہ بھی ہمارے پیغمبر سے اور محبت کی انتہا وہ بھی ہمارے پیغمبر پر۔ اللہ نے حضور کو نبی اول بھی بنایا، نبی آخر بھی بنایا۔ اس پر ذہن میں سوال آ سکتا ہے، ہمارے نبی پہلے بھی نبی، آخری بھی نبی، نبی اول بھی، نبی آخر بھی، یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہو گئی؟ حضرت استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھومن دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، ہمارے نبی نبی اول ہیں وجود نبوت میں، اور ہمارے نبی نبی آخر ہیں ظہور نبوت میں۔ یعنی اللہ نے سب سے پہلے نبوت دینے کا فیصلہ ہمارے پیغمبر کے لیے کیا، اور سب سے آخر میں نبی بنا کر دنیا میں ہمارے پیغمبر کو مبعوث فرمایا۔ تو ہمارے نبی نبی اول ہیں وجود نبوت میں، اور ہمارے نبی نبی آخر ہیں ظہور نبوت میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اپنا محبوب بنایا۔ اس محبت کے اظہار کی چھٹی صورت، چھٹا طریقہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شفاعت اور سفارش کو قبول فرمایا۔ جس بندے نے بھی اللہ کے نبی کا واسطہ دیا، اللہ کے نبی کا وسیلہ دیا، اللہ سے مانگا، اللہ نے اس کی دعا کو رد نہیں فرمایا۔ مستدرک حاکم کی روایت کے مطابق اگر حضور کا وسیلہ حضرت آدم علیہ السلام نے دیا، اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔
سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کے مطابق اگر ہمارے پیغمبر کسی گناہ گار کے حق میں سفارش فرما دیں، اللہ رب العزت حضور کی شفاعت کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ کی روایت کے مطابق اگر کوئی بینائی سے محروم آدمی، آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا صحابی ہمارے نبی کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگے، اللہ رب العزت اس کو صحت اور شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اور قیامت کے دن ہمارے پیغمبر شفاعت کبریٰ فرمائیں گے، اللہ حضور کی سفارش کو قیامت کے دن بھی قبول فرمائیں گے۔ تو آدمی اپنے محبوب کی سفارشوں کو رد نہیں کرتا۔ ہمارے نبی چونکہ اللہ کے محبوب ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ حضور کی سفارش کو رد نہیں کرتے۔ اور حضرت مولانا محمد ادریس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ میں لکھا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کو، اللہ کے نبی کے مسکن کو کسی آدمی نے دیکھ کر کہا تھا، ان بیتن انت ساکنہ غیر محتاج الی السروج ووجہک المعمول حجتنا یوم یاتی الناس بالحجج۔ اے اللہ کے نبی، جہاں پر آپ رہتے ہیں آپ کا چہرہ مبارک ایسا مبارک اور روشن ہے کہ وہاں مزید روشنی کی ضرورت نہیں رہتی، اور قیامت کے دن جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں اور عدالت میں اعمال لے کر جائیں گے، اگر خدا ہم سے پوچھیں گے کیا لے کر آئے ہو، تو ہم آپ کی ذات اقدس کو، آپ کی محبت کو اور آپ کے چہرے انور کو پیش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی سفارش کو اپنے نبی کے واسطے اور وسیلے کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے محبت فرماتے ہیں۔ اس محبت کی 7ویں صورت، 7واں طریقہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو چیز بھی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ عطا فرمائی۔ اللہ نے اپنے نبی کو جو چیز بھی دی، اللہ تعالیٰ نے بہترین عطا فرمائی۔ اس کے لیے بنیاد اللہ کے نبی کا مبارک وجود ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو جس مٹی سے بنایا، صحیح بخاری اور احکام القرآن قرطبی کی روایت کے مطابق، وہ اللہ کے نبی کے وجود میں جو مٹی ہے اسے جنت کہا جاتا ہے۔ اسی جنتی مٹی کا نتیجہ تھا اللہ کے نبی مختون پیدا ہوئے، اللہ کے نبی ناف بریدہ پیدا ہوئے، اللہ کے نبی مکحول پیدا ہوئے، اللہ کے نبی پاک اور صاف پیدا ہوئے۔ اسی جنتی مٹی کا نتیجہ تھا ہمارے پیغمبر کی ہاتھ کی ہتھیلیاں ریشم کے کپڑے سے زیادہ نرم تھی۔ جنتی مٹی کا نتیجہ تھا ہمارے نبی کے وجود سے نکلنے والا پسینہ مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا۔ جنتی مٹی کا نتیجہ تھا ہمارے نبی کا مبارک لعاب، یہ شفا پھیلنے کا ذریعہ تھا۔ جنتی مٹی کا نتیجہ تھا اللہ کے نبی کے کپڑے پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ جنتی مٹی کا نتیجہ تھا حضور کو کبھی جمئی نہیں آئی۔ جنتی مٹی کا نتیجہ تھا اللہ کے نبی کی آنکھ تو سوتی مگر آپ کا دل جاگتا۔ جنتی مٹی کا نتیجہ تھا اللہ کے نبی کی نیند ناقض وضو نہیں تھی۔ جنتی مٹی کا نتیجہ تھا نیند کی حالت میں بھی اللہ کے نبی کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے تھے۔ جنتی مٹی کا نتیجہ تھا اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب اطہر میں اس وقت بھی حیات اور زندگی عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو چیز بھی دی اعلیٰ عطا فرمائی، یہاں تک کہ اللہ نے جو اپنے نبی کو مدفن دیا، اللہ نے اپنے نبی کو آخری آرام گاہ قبر اطہر عطا فرمائی، وہ بھی اتنی اعلیٰ عطا فرمائی کہ قیامت کے دن، قیامت جب آئے گی ساری چیزیں فنا ہوں گی، لیکن نبی کی قبر اور اللہ کے نبی کا روضہ فنا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو چیزیں بھی عطا فرمائی، اللہ نے اعلیٰ عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے محبت فرماتے ہیں۔ اس محبت کی 8ویں صورت، 8واں طریقہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی کے جسم اطہر کا تذکرہ کیا، حضور کے چہرے کا تذکرہ، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اللہ کے نبی کی آنکھوں کا تذکرہ، عینی کا، اللہ کے نبی کی مبارک زبان کا تذکرہ، بلسانی کا، اللہ کے نبی کی مبارک گردن کا تذکرہ، ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اللہ کے نبی کے سینے کا تذکرہ، الم نشرح لک صدرک، اللہ کے نبی کی مبارک پیٹھ کا تذکرہ، الذی انقض ظہرک، اللہ کے نبی کے جسم کے اعضاء کا تذکرہ کیا۔ اور جب پیغمبر کی پوری زندگی کی باری ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اللہ نے حضور کے اخلاق کو بھی بیان فرمایا اور اللہ نے پیغمبر کی زندگی کی بھی قسم اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے محبت فرماتے ہیں۔ اس محبت کی 9ویں صورت، جس چیز کی نسبت اللہ کے نبی سے ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی حفاظت کا انتظام کرا دیا۔
قرآن کریم کی نسبت ہمارے نبی سے، اللہ نے قرآن کو محفوظ کروا دیا۔ حدیث مبارک کی نسبت ہمارے پیغمبر سے، اللہ نے حدیث مبارک کی حفاظت کرا دی۔ سیرت طیبہ کی نسبت ہمارے نبی سے، اللہ نے سیرت طیبہ کی حفاظت کرا دی۔ اصحاب، آل اور ازواج کی نسبت ہمارے نبی سے، اللہ نے ان کے حالات بھی محفوظ فرما دیے۔ اور جن چیزوں کی نسبت اللہ کے نبی سے ہو گئی، حضرت ام سلمہ کے پاس اللہ کے نبی کے بال محفوظ ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس اللہ کے نبی کا جبہ محفوظ ہے، سیدنا امیر معاویہ کے پاس اللہ کے نبی کا کرتا، اللہ کے نبی کی زلفیں، پیغمبر کے ناخن محفوظ ہیں، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے نبی کے مبارک بال اور پیغمبر کی زلفیں محفوظ ہیں۔ تو جس چیز کی نسبت بھی اللہ کے نبی سے ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کرا دی۔ اور صرف یہاں تک نہیں، روضہ اقدس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کروا دی تاکہ انسانیت اللہ کے نبی کی قبر انور کو، اللہ کے نبی کے روضہ اطہر کی زیارت کرتی رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صرف حفاظت نہیں کری بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمہ لگا دیا امت کا سلام اللہ کے نبی تک پہنچائیں، یا پھر اللہ کے نبی کے روضے پر براہ راست فرشتے اللہ کے نبی کی خدمت میں سلام پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے محبت فرماتے ہیں۔ اس محبت کے اظہار کی 10ویں صورت، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو لوارث نہیں چھوڑا۔ نبی کے جانے کے بعد امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی محبت کے نتیجے میں امت کو خلفائے راشدین بھی دیے، صحابہ کرام بھی دیے، اللہ تعالیٰ نے امت کو ازواج اور آل بھی دی، اللہ تعالیٰ نے امت کو مجتہدین فقہا بھی دیے، اللہ تعالیٰ نے علماء بھی دیے۔ علماء میں متکلمین، عقائد سمجھانے والے، مفسرین، تفسیر بیان کرنے والے، محدثین، حدیث کی خدمت کرنے والے، فقہا، مسائل کو حل کرنے والے، صوفیہ، تزکیہ باطن کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے محبت فرماتے ہیں، اللہ اپنے نبی کو اپنا محبوب بناتے ہیں۔ اس محبت کا نتیجہ تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ بھی ملایا، اپنے نبی پر فضل بھی فرمایا، اپنے نبی کو تمام اوصاف کا جامع بھی بنایا، اللہ نے اپنے نبی کو سہولتیں اور آسانیاں بھی عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو چیزیں بھی اعلیٰ عطا فرمائی، منسوب چیزوں کی اللہ نے حفاظت بھی کرائی، اور اللہ نے امت کو لوارث بھی نہیں چھوڑا۔ اب مجھے اور آپ کو بھی چاہیے میں اور آپ اپنے نبی سے محبت کریں، ٹوٹ کر کریں، پوری کائنات سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کرنا اللہ کے نبی کا حق بھی ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے۔ اس محبت کا طریقہ یہ ہے ہم اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں، محبت کا طریقہ یہ ہے ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کا مطالعہ کریں، محبت کا طریقہ یہ ہے ہم اپنے نبی کے اوصاف کا تذکرہ کریں، محبت کا تقاضا یہ ہے ہم اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں اس کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں چند ایک کتابوں کے نام عرض کر دیتا ہوں۔ آپ ان دنوں میں ان کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ اللہ کے نبی کی زندگی بھی ہمارے سامنے آئے، ہمارے عقائد بھی ٹھیک ہو جائیں، اور اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا ہو۔ اس پر حضرت استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب اسلامی عقائد کا مطالعہ فرمائیں، جہاں پر استاد جی نے نبوت سے متعلق اہل سنت والجماعت کے عقائد کی وضاحت کی ہے۔ آپ اس عنوان پر حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب السیرت کا مطالعہ کریں، جس میں استاد جی نے 2 جلدوں میں اللہ کے نبی کی مکمل زندگی کو بڑے آسان اور مختصر لفظوں میں بیان فرما دیا۔ اس کے لیے آپ حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب زبدۃ الشمائل کا مطالعہ کریں، جس میں اللہ کے نبی کے اوصاف، آپ کی خصوصیات کو استاد جی نے بیان فرمایا۔ اس کے لیے آپ استاد جی کی کتاب صلاۃ و سلام کا مطالعہ فرمائیں تاکہ اللہ کے نبی کی قبر اطہر، قبر انور سے متعلق ہمارے عقائد ٹھیک ہو جائیں۔ اور اس کے لیے آپ حضرات استاد جی کی کتاب الآداب کا مطالعہ فرمائیں تاکہ 24 گھنٹے کی زندگی ہر موقع پر ہم اپنی زندگی اللہ کے نبی کی سنت، اللہ کے نبی کی شریعت اور پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق گزاریں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اپنا محبوب بنایا، مجھے اور آپ کو چاہیے ہم اپنے نبی سے محبت کریں، وہ محبوب خدا ہیں، ہمارے بھی محبوب ہونے چاہیے۔ اس کے لیے میں اور آپ اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں بھی، ان اوصاف کو بیان بھی کریں، اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین۔